الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اسپیشل ٹی وی کی رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ ناظرین، ماہ سیام تشریف لا چکا ہے اور ماہ سیام یقیناً برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ سیام میسر کیا اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہو کر ہم اپنی بخشش کا سامان بنا سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، اور یقیناً اس کا جو دوسرا عشرہ ہے وہ بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور ان دونوں ہی چیزوں کی ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنی بخشش کا کوئی سامان پیدا کر لیں، ہم اپنی بخشش کے حوالے سے کوئی کوشش کر لیں، اور یقیناً یہ جو مقدم اور بڑے مقدس جو ایام ہیں، ان مقدس ایام کو بہترین انداز کے اندر گزاریں تو ہم ان تمام تر چیزوں کو اویل کر سکتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت اہم موضوع ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان کے فضائل کیا ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، ان کو ہم کس انداز کے اندر سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم بہترین انداز کے اندر ماہ سیام کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ آج پاکستان کے جید علماء کرام سے دو علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دونوں ہی علماء بہت مدلل انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے نہ صرف ہم سیکھتے ہیں بلکہ ایک آپ کا بہت بہترین انداز آپ کی گفتگو کے اندر جو پایا جاتا ہے کہ آپ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عوام الناس کے اندر جو جرنل کوسچنز پائے جاتے ہیں ذہنوں کے اندر، ان کے اوپر آپ ڈسکشنز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ کو ہم سن چکے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں اور شعبہ تعلیم سے دونوں وابستہ ہیں، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے۔ آئیے تعارف کروائے دیتا ہوں، آپ کی، میری، ہم سب کی محبوب شخصیت مفتی اشفاق احمد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آج افطار کی ٹرانسمیشن کے اندر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں کہ جو ینگ عمر ہوا کرتی ہے، عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے حوالے سے، لیکن یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوا کرتے ہیں جو ینگ ایج ہی کے اندر اپنی آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ پیارے آقا کی نعت پڑھ سکتے ہیں، اور پیارے آقا کی نعت پڑھنا یقیناً بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جب یاد آتے ہیں تو یقیناً ان کا کیا انداز ہوگا نعت پڑھنے کے حوالے سے، اور آج کے جو نوجوان ہیں جب نعت کا شوق ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے کہ پیارے آقا سے محبت کا انداز آج بھی موجود ہیں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ پیارے آقا سے محبت ہے، اور پیارے آقا کی محبت میں اشعار پڑھنا، لوگوں کے دل کو، لوگوں کے ایمان کو تازہ کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت کے تعلق سے بہت اچھا نام اور بڑے پیارے انداز میں بڑے خلوص کے ساتھ آپ نعت پڑھتے ہیں، محمد عبدالرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ پروگرام کے اندر آج موجود ہیں۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں آپ کی، میری، ہم سب کی محبوب شخصیت، اور بڑے مدلل اور بڑے پیارے انداز کے اندر، بڑے دھیمے الفاظ کے اندر اور الفاظ کا چناؤ بڑے زبردست انداز کے اندر کرتے ہیں۔ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ہم آپ کو سنتے ہیں، اور آپ کی گفتگو سننے کے ساتھ میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ گفتگو کے اندر ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، کہ جس انداز کے اندر آپ ایک جامع گفتگو بھی کرتے ہیں لیکن بولتے بہت کم ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو یقیناً انمول موتی ہوا کرتے ہیں آپ کے الفاظ۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر مظفر حسین ہاشمی۔ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ بھی آج پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے جانا ہے کہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں اپنی اپنی فیلڈز کے اندر بڑے امیزنگ انداز کے اندر آپ تینوں ہی ورک کر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائیں۔ باقاعدہ جو آغاز ہے وہ حمدیہ کلام سے کریں گے۔ میرے ساتھ جو نعت خواں موجود ہیں محمد عبدالرحیم، میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کون سا کلام جو حمدیہ ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں آپ کے سامنے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر جی پیش کروں گا۔ بہت پیارا کلام ہے، آغاز کیجیے۔
کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا ہے کہ پروردگار کائنات ہمیں کعبے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یقیناً کعبے کی زیارت کا شرف حاصل کرنا ہر مسلمان ہر مومن چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے اندر ہمیں اس سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ماہ صیام کے جو فیوز و برکات ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت لازم ہے کہ ماہ صیام کے فضائل کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، احکامات کیا ہیں۔ تو آئیے علامہ اشفاق صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ماہ رمضان کے فضائل کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیر حیات صاحب آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ رمضان المبارک کی فضیلت یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ بے شک بے شک۔ بلکہ قرآن مجید کے علاوہ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل کی گئی ہیں، جیسے کہ تورات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی،
انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، زبور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی ہیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یہ بوجوہ اور کئی حکمتوں کی وجہ سے امت سے مخفی رکھی گئی ہے۔ تو غرض اور رمضان المبارک کا نزول پھر 3 بار ہوا ہے، ایک لوح محفوظ پر، اور ایک آسمانی دنیا پر، اور تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر اور آپ کے قلبی مطہر پر۔ تو یہ تینوں بار رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ لوح محفوظ پر جو نزول ہوا ہے وہ یک بارگی ہوا ہے، آسمانی دنیا پر جو ہوا ہے وہ بھی یک بارگی ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن آغاز رمضان المبارک میں ہوا۔ جو پہلی وحی تھی وہ رمضان المبارک۔ تو اس بات کو اگر دیکھ لیا جائے کہ تمام آسمانی کتابوں کے لیے اور پھر قرآن مجید کے تینوں مرتبہ کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن ساعات کا انتخاب کیا، جن لمحات کا انتخاب کیا، وہ ساعات اور وہ لمحات رمضان المبارک کی تھیں۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو رمضان المبارک کی یہی ہے کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں کا نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہے۔ پھر روایات کو اگر دیکھ لیا جائے تو آخری عشرہ میں ہے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ رات رمضان المبارک میں ہے، تو یہ بھی ایک وجہ فضیلت ہے رمضان المبارک کی کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے۔ تو اس کے علاوہ رمضان المبارک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے اور جس طرح کی تیاری فرمایا کرتے تھے کہ رجب سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کی تیاری شروع کر لینا اور اس کے استقبال کر لینا اور اس کے لیے دعا کر لینا کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، تو یہ بھی رمضان المبارک کی فضیلت اور افضلیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور پھر جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجن، اور کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، ان کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے۔ جو سال بھر شیاطین دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں اور بندگان خدا کو بہکانے میں مگن ہوتے ہیں، اس رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ سے ان شیاطین کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے اور وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ وغلقت ابواب النار فلم تفتح منہا باب، رمضان المبارک میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کا کوئی دروازہ رمضان المبارک میں کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم تغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جہنم کے سارے دروازے بند اور جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے
بہت سارے جہنمیوں کو رمضان المبارک کی ہر رات جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں. یہ ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک ایک خاص اہمیت اور ایک خاص فضیلت کا حامل مہینہ ہے، بالکل صحیح. اور جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کرتے ہیں، شیاطین کو جکڑتے ہیں اور جہنم سے بہت سارے جہنمیوں کو آزادی نصیب فرما دیتے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے. دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر، ایک روزہ دار کی دعا، دوسری مظلوم کی دعا اور تیسری مسافر کی دعا. یہ 3 دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. تو روزہ دار کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے رمضان المبارک کی. اور پھر بخاری اور مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے روزے رکھ لیے، جس نے رات کا قیام کیا، تراویح بھی جس میں شامل ہے، تہجد بھی جس میں شامل ہے، رات کو قیام کیا، نوافل پڑھے رمضان میں، لیلۃ القدر کو وہ جاگا اور عبادت کی اس نے، چاہے تلاوت کی صورت میں ہو، نوافل کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتے. تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان کے لیے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں. اگرچہ اس سے مراد بے اتفاق علماء صغیرہ گناہ ہی ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے ایک شرعی ضابطہ متعین ہے کہ اگر وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں تو بندے کا وہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر حقوق اللہ سے متعلق ہوں تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے. تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کبیرہ گناہوں سے توبے کی توفیق بھی دے دے. بے شک کہ جب وہ اتنا اہتمام کر کے روزہ رکھ لیں، اہتمام کر کے وہ رات کا قیام کر لیں، اہتمام کر کے لیلۃ القدر کو جاگے، تو صغیرہ گناہوں کے معاف کرنے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دے دے توبے کی. کیونکہ توبہ نام ہے دل سے آپ پشیماں ہوں اپنے کیے پر، رائٹ، نادم ہو اپنے کیے پر. یہ کیفیت کا نام ہے، یہ صرف کسی لفظ کا نام نہیں، الفاظ کا نام نہیں ہے کہ میں نے کہا استغفر اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور صرف الفاظ میں نے بول دیے تو میں توبہ نہیں. توبہ یہ دل سے نادم ہونے کا نام ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو دل کی کیفیت ہو. تو عین ممکن ہے کہ انسان جب ان رحمتوں کو سمیٹ رہا ہو تو اس کی دل کی کیفیت بدل جائے اور وہ اپنے سابقہ کیے پر دل سے نادم ہو، پشیمان ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. عزم کا تعلق بھی دل سے ہے، ندامت کا تعلق بھی دل سے. تو یہی توبہ ہے، اور یہی توبہ اس کی قبول ہو اور اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں سے بھی اس کو پاک اور صاف کر لیں. بے شک ایسا ہی ہے. بہت مدلل اور بہت جامع انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ نے رمضان کے فضائل کے حوالے سے بات کی، اور بہت آپ نے اہم یہاں پہ ایک چیز ہمیں جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ جو رمضان ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، تو بہت پیارا یہ انداز ہے کہ روزے میں ہم ہوتے ہیں پورا دن. روزے کی حالت میں جب ہم دعا کرتے ہیں، دل کے ساتھ دعا کی جائے تو یقیناً اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. علامہ صاحب نے حدیث علامہ صاحب نے یہاں پہ حدیث جو ہے وہ پیش کی ہے.
حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور یہ بہت ایک اہم چیز ہے۔ اور اس علامہ صاحب کی گفتگو ہی سے میں ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا توبہ کے حوالے سے، کہ توبہ کی شرائط جو آپ نے بیان کی ہے، ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جب انسان نادم ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ علامہ ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، ہم نے رمضان کے فضائل کے حوالے سے علامہ صاحب سے بہت مدلل انداز کے اندر سنا، اب میں یہ جاننا چاہوں گا احکام و مسائل رمضان کے حوالے سے جو ہوتے ہیں ان کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لائسنس درکار ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ تو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گاڑی کو چلانا کیسے ہے۔ اسی طرح جو ماہ رمضان ہے وہ ہماری زندگیوں میں اتنا قیمتی ہے کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ صبر ہے، بے شک، اور جو صبر ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں انسان کو دیں گے۔ بے شک۔ پھر یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ روزہ دار جو ہے اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب کو رب کائنات سے ملاقات کرتا ہے، اور جب کو رب کائنات سے ملاقات کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی یعنی دیکھا جائے کہ اس کی شان، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں خود جلا دوں گا۔ یہ رول آف آنر ہے جو ہمیں رمضان کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، رائٹ۔ یعنی ہم کہیں کہ ہمیں جنت میں جانے والی بات ہو تو دوسری طرف سے جواب ہے کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا ہے، تمہارا دامن تو بالکل خالی پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ جس وقت ہم نے رمضان المبارک کو پایا ایمان و یقین کی حالت میں پانے کے بعد بھی اگر ہم نے برے کام کرنے نہیں چھوڑ ترک کیے، ٹھیک ہے، بری عادتیں اپنی نہیں چھوڑی، اور پھر یہ ہے کہ جو وہ چیزیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قریب بھی نہیں آنے دینا، اس میں ایک حسد ہے جو کہ انسان کی جو نیکیاں ہیں اس کو ایسے کہا جاتا ہے جس طرح آنکھ آ جاتی ہے، غیبت کرنا ترک نہیں کرتا روزے کی حالت میں بھی۔ تو وہ ایک بار ایک صحابیاں تھیں تو وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری فرمایا کہ فلاں جو ہے وہ اسے خون آ رہا ہے، خون کے ساتھ لوتھڑے آ رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، اور جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حلال چیز کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھا ہے اور حرام کے ساتھ تم افطار کر رہی ہو، تو بڑی حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم غیبت نہیں کر رہی تھی؟ جو غیبت ہے وہ اس طرح ہی جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور جب یہ اس کو ہوا تو اس نے کہا جی آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی۔ اسی طرح جو رمضان کے جو مسائل ہیں اس میں سے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ٹائم دیا گیا روزہ رکھنے کا اسے آگے نہ جایا جائے، اور افطاری کے لیے بھی جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں معراج شریف کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں اور انہیں الٹا لٹکایا ہوا ہے، تو سوال کیا جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کرنے میں جلدی کر لیا کرتے تھے، یعنی وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح بندہ ایک دوڑ لگا رہا ہے تو اپنی جس وہ سائرن بجنے سے پہلے جب وہ نکل جاتا ہے تو اس کو وہ فاؤل کے ذمرے میں بات آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو انسان کوئی بھی ہو وہ اگر اس کے جو مسائل ہیں اس کے خیال نہیں رکھتا ہے تو اسے کھانے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس میں جو مومن ہوتا ہے جب جھگڑا کرتا ہے، کسی کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، اگر اسے کوئی بڑا بات کہتا ہے تو اس کو کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ بہت اہم آپ نے بات کی کہ مسائل کو جاننا بہت لازم ہے، اور جو لوگ ان مسائل کو جانتے ہیں یقیناً وہ روزے کی فیوز و برکات کو پاتے ہیں۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی اچھی بات۔ آج جو اچھی بات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں بہت انمول اقوال زرعی ہیں کہ جب لوگ تکلیف میں تمہیں تنہا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہاری تکلیف خود دور کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امیدی کفر ہے، اور قرآن مجید میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر اسی آیت مبارکہ کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنا لیں تو یقیناً بہت سے مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل و مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں
دونوں ہی علماء کرام بہت پیارے انداز کے اندر، بہت مدلل انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور دونوں ہی علماء سے ہم مزید بھی جانیں گے۔ اس وقت ہم اپنے ایک اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک اگلا سیگمنٹ جو ہوا کرتا ہے آج کی اچھی بات کے نام سے، جس کے اندر ہم دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کیا کرتے ہیں۔ آج کی جو دلچسپ معلومات ہیں اس کے اندر جو آج کا ٹاپک ہے بہت زبردست وہ ٹاپک ہے، اور اس کو جان کر یقیناً حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر بہت سی چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آج کی دلچسپ معلومات کیا ہے۔ ماہ رمضان میں ہمارا آخری کھانا سحر کا کھانا ہوا کرتا ہے، پھر سحر سے لے کے افطار تک ہم کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں۔ اب ہماری جو باڈی ہے اس کو انرجی چاہیے تاکہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکیں۔ آج جب ہم سحر کے اندر کوئی چیز انٹیک کرتے ہیں، سحر سے لے کے اگلے 6 سے 7 گھنٹے تک ہماری باڈی اس پوزیشن میں ہوتی ہے، انرجی موجود ہوتی ہے تاکہ وہ تمام ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکے۔ جیسے ہی وہ 6 سے 7 گھنٹے گزرتے ہیں تو پھر ہماری باڈی کو انرجی چاہیے، لیکن ہم کھانا تو نہیں کھا سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیور کے اندر شوگر ڈپوزٹس موجود ہیں، ایسے گودام بنے ہوئے ہیں غذا کے جہاں پہ غذا پہلے سے محفوظ ہوتی ہے۔ اب وہاں سے ہم انرجی کے سورس کو لیتے ہیں اور اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں جب یہ انرجی کا سورس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے جو اضافی مادے ہیں، زہریلے مادے ہیں، وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں، اور ابھی یہ والا انرجی کا سورس ختم نہیں ہوتا تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم افطار کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈی آکسیفیکیشن کے لیے یہ جو رمضان کا روزہ ہے بہت بہترین چیز ہے، اور یہ ایک سائنٹیفکل ریسرچ بھی موجود ہے کہ ڈی آکسیفیکیشن سے بچنے کے لیے اگر آپ اس انداز کو اپناتے ہیں تو یقیناً آپ بہت زبردست انداز کے اندر نتائج کو اویل کرتے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ ایک بات واضح رہے کہ روزہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے نہیں رکھنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آج کی دلچسپ معلومات سے بہت اچھی ایک انفارمیشن ہے جو آپ نے اویل کی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر ایڈ کر سکیں۔ ماہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمارے درمیان نعت خواں موجود ہیں۔ آئیے ماہ رمضان کے حوالے سے ایک کلام آج کے پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں۔ جی ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، واسطہ ماہ رمضان کا، بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا، بندہ پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا، تیری مرضی کو پانا میری جستجو، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بہت پیارے انداز میں ماہ رمضان کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے، اور یقیناً جو ماہ رمضان ہے برکتیں رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، اور یہ ایک احساس کا نام ہے، سامنے والے کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کا نام ہے، صبر کا نام ہے، لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ لانے کا نام ہے، بھوکے کی بھوک کو محسوس کرنے کا نام ہے، پیاسے کی پیاس کو محسوس کرنے کا نام ہے، صدقہ دینے کا نام ہے، اللہ کی رضا پانے کا نام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا،
یقیناً یہ جو روزہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جانثار صحابہ ہیں غزوات کے اندر کس انداز کے اندر انہوں نے بھوک کو پیاس کو برداشت کیا ہوگا، اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیا ہوں گی، اور یہ جو ہمارے اسلاف کا انداز تھا یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ آج کی زندگی جو سہولیات سے بھرپور ہے، آج کی زندگی جہاں پہ ہمارے لیے بہت آسانیاں موجود ہے، آج کی زندگی جہاں پہ ہم علم دین سیکھنا چاہیں تو ایک کلک کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کی اگر ہم بزم کی اگزامپل لے لیں تو یقیناً بہت جید علماء کرام پاکستان کے ہمارے درمیان موجود ہیں جو مدلل انداز کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہم آپ سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں یا ہمارے اسلاف کو دیکھیں جو ایک حدیث کی تلاش میں نکلتے تو ایک طویل وقت گزر جایا کرتا اور وہ حدیث جو ہے وہ ان کو نہ مل پایا کرتی، اور محنت کیا کرتے، مشقت کیا کرتے، علم کے حصول کے اندر کتنے وہ کوشاں نظر آتے تھے۔ اور رمضان کے فضائل کے حوالے سے تو ہم نے بہت مدلل انداز کے اندر جانا، اب رمضان کے مسائل کے اوپر بات کرنا بہت لازم ہے۔ علامہ اشفاق موجود ہیں۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے مسائل کو سیکھنا، ان سے واقفیت کتنا ضروری ہے؟ انسان زندگی میں جو اقدامات کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس کے حوالے سے شرعی احکامات جاننا اس کے لیے فرض ہے۔ بے شک شرعی احکامات یا علم دین سیکھنے کی شرعی حیثیتیں ہیں مختلف، ایک حیثیت اس کے فرض عین کی ہے اور دوسری حیثیت اس کے فرض کفایہ کی ہے۔ علامہ صاحب آپ نے یہاں ایک ورڈ یوز کیا، عام طور پہ جو عوام الناس ہیں اس سے واقفیت نہیں رکھتی ہے کہ شرعی ورڈ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شرعی مریض کون ہے، شرعی جو ہے وہ پردہ کیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شرعی فقیر کون ہے جس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رمضان میں ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اگر اس ورڈ کو آسان انداز کے اندر عوام الناس کے لیے اگر آپ بات کر سکیں۔ نہیں، یہ تو عام الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، شرعی لاء ہم کہتے ہیں جی، کہ جس طرح کے مختلف ممالک کے اندر یا مختلف اداروں کے اپنے اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح شریعت نے بھی کچھ اصول اور ضوابط اور کچھ قوانین اپنے ماننے والوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیے ہوئے، بالکل صحیح، اس کو شریعت کہا جاتا ہے، یعنی چلنے کا رستہ کہ جس پر عمل کر کے آپ چلتے ہیں، اور اگر انگریزی میں کہیں تو اس کو شریعہ لا کہتے ہیں یا اسلامک لا کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ہے کہ جو وہ لا یا اسلامک لا یا وہ اصول اور قوانین جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے ہیں، اس کا جاننا کیا ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض ہے یا نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہونا، جس طرح نماز فرض ہو یا روزہ فرض ہو یا زکوٰۃ اور حج فرض ہو، تو اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ بالکل صحیح۔ اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، جس طرح کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیں تو دوسروں سے بھی اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ تو علم دین کا سیکھنا، اتنا سیکھنا کہ جس سے آپ زندگی میں پیش آمدہ مسائل وہ آپ حل کر سکیں، یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے کیا کیا مسائل ہیں، کن کن مسائل کی وجہ سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے یا روزے میں فرق آ سکتا ہے، ان مسائل کا جاننا تو آپ کی ذمہ داری اور آپ پر فرض ہے، اور اس میں اگر آپ کمی کوتاہی کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں۔ علامہ صاحب بہت ایک کامن مسئلہ رمضان کے حوالے سے جو ہمیں درپیش آتا ہے اور اکثر ذہنوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب اذان کا وقت ہوا کرتا ہے، نمازیں اگر اذان فجر کی بات کریں تو سحری کا اختتام ہم اذان سن کے کر دیتے ہیں، اور اسی انداز کے اندر ہم ویٹ میں ہوتے ہیں کہ جب اذان مغرب ہوگی تو ہم جو ہے وہ افطار کی طرف آ جائیں گے۔ یہ جو انداز ایک کامن پریکٹس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو آپ ان تمام تر چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر عوام الناس کی رہنمائی کر سکیں کہ افطار اور سحر کا وقت ہے کیا؟ دیکھیں، سحری اور افطاری کے لیے تو وقت متعین ہے، اذان کا تعلق تو سحری یا افطاری کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے۔ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، جماعت کے لیے، وہ بھی جماعت کے لیے۔ تو یہ جس طرح شریعت یا علم دین کے حوالے سے، دین سیکھنے کے حوالے سے ہمارے عام معاشرتی رویے ہیں کہ اسے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور ہم
دین کے حوالے سے کم از کم فہمی کے شکار ہوتے ہیں یا غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور صحیح سمجھ کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. تو غرض یہی ہے کہ یہ تو ایک عام سمجھنے کی بات ہے کہ اذان اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے, اس کا تعلق سحری یا افطاری کے ساتھ نہیں ہے. سحری اور افطاری کا تعلق ہے وقت کے ساتھ کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کہ کھاؤ پیو جب تک فجر نہ ہو. اب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, چاہے اب اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اسی طرح جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے, چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. تو اذان کا سحری اور افطاری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ عموماً شرعی اور دینی مسائل کی طرف ہمارا رجوع بہت کم ہو گیا ہے, تو اس لیے سحری اور افطاری میں بھی یہ لازم کر لیا گیا ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو اذان کہی جائے, یا جیسے ہی افطاری کا وقت داخل ہو جائے تو اذان کہی جائے. تو اسی سے پھر سحری بھی ختم کر لیتے ہیں اور افطاری بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ ضرور ملحوظ رکھا جانا چاہیے کہ عموماً جو اوقات ماہرین فلکیات نے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں احتیاط انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے سحری کا وقت عین جس وقت ختم ہوتا ہے اس سے چند منٹ پہلے انہوں نے متعین کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سحری کے ختم کرنے کا وقت ہے. اگر اس وقت اذان دی جائے تو ظاہر ہے وہ اذان پھر درست نہیں ہوگی, کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہے. اذان کے لیے ضروری ہے کہ وقت داخل ہو تب آپ اذان دیں. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ صرف اس وجہ سے اذان پہلے دے دیتے ہیں تاکہ لوگ روزہ یا سحری ختم کر لیں, تو پھر وہ اذان آپ وقت سے پہلے دیں گے تو اس میں وہ اذان آپ کی ہوگی نہیں. اور فقہی مسئلہ یہی ہے کہ وقت سے پہلے اگر آپ اذان دے دیتے ہیں تو وقت کے اندر دوبارہ اس کا اعادہ ضروری ہے, لازم ہے. یہ ہدایہ کے اندر اور دوسری فقہی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. بہت اہم آپ نے بات کی اور بہت اہم بات کی طرف آپ نے یہاں پہ رہنمائی کی. عوام الناس میں یہ ہمارے یہاں مقبول ہے کہ ہم جب اذان کا وقت کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں سحر کے لیے بھی اور افطار کے حوالے سے بھی, تو علامہ صاحب نے بڑے مدلل انداز کے اندر اس جو ایک کوتاہی ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے بات کی. اور ہم ایک جدید دور میں رہتے ہیں اور جدید دور کے اندر تمام تر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج اپنی ڈیوائس کے اندر ہم وہ تمام جو کیلنڈرز ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں اور ان سے ہم کیلکولیشنز کر سکتے ہیں ٹائمز کی کیا ہیں, اور ٹائم کو وہاں سے ایزیلی جان سکتے ہیں اور ان تمام تر مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں. علامہ ہاشمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے علامہ صاحب نے بات کی اس کے حوالے سے کہ جو توبہ ہے, یقیناً ہر انسان توبہ کا جو دروازہ ہے قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے. تو رمضان المبارک کے اندر ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے عبادات کے لیے. جیسے سحر کے اندر ہم بہت ارلی مارننگ اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت نوافل پڑھنے کا بھی ایک انداز ہمارے اسلاف کے اندر بھی پایا جاتا تھا. آج بھی ہم اپنے جو والدین ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو میں جاننا یہ چاہوں گا توبہ کے لیے سب سے بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے, اور توبہ کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتا سکیں عوام الناس کے لیے کہ توبہ کرتے وقت انداز کیا ہو. دیکھیے توبہ جو ہے وہ مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ پہلے تو بات یہ ہے. بے شک. اور پھر جب نصیب ہو جائے تو اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے. بہت اہم بات, بہت اہم بات کہ جس وقت آپ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے, چاہے وہ کون سا بھی وقت ہو, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت والی بات ہے. پھر یہ کہ جب انسان ایک ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میں نے کیا, اور اس کے بعد وہ ندامت کر کے توبہ کر کے پھر دوبارہ اس طرف چلا جائے, تو پھر اس کی توبہ کا کرنا یا نہ کرنا ایک برابر بات ہے. بالکل صحیح. کیونکہ توبہ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کرتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دن میں جو ہے نا وہ استغفار کرتے, توبہ کرتے. تمہاری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ کے اوپر قربان, کہ آپ تو معصوم ہیں تو آپ کو توبہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ فرمایا کرتے کیا میں اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ نہ بنوں. ماشاءاللہ. یعنی یہ جو توبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا در کھول دیتی ہے بندے کے لیے. بے شک. اور یہ در اس وقت کھلتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ درگزر کرنا چاہتا ہے. بے شک. اور جب درگزر بات ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا گزر اوقات دنیا بھی اچھا ہو جائے گا اور آخرت بھی بڑا اچھا ہو جائے گا. اور پھر
तौबा अल्लाह अकबर कि ये आखिरी इंसान का जो आवाज़ खड़खड़ाना उस वक्त तक के लिए वो दरवाज़ा खुला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। और इंसान जिस वक्त तौबा कर लेता है, कहता है कि अल्लाह ताला मैं अपने किए के ऊपर नादिम हूँ, मुझे अब यानी कि वो हम हर नमाज में तकरीबन जो है वो अल्लाह ताला से ही सवाल करते हैं, अल्लाह मैं असलुकुल अफ़्वा वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़ी दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। कि मतलब ये है कि हम तौबा तो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी चीज़ जो उनको नापसंद थी हमने कर दी है, एहसास हो गया ना जी, तो अल्लाह ताला उसी वक्त आपके लिए जो है वो अफ़ो दरगुज़र के जो दरवाजे हम खोल देते हैं। और फिर यह है कि बस ये कोशिश ये करें कि जो किताब एक गुनाह का यानी वो कहते होते हैं ना कि एक बार करना है और एक ही बार ही माफ़ी की दरख्वास्त करना है, बार बार कहेंगे तो फिर वो बात नहीं रहती और वो एक मजाक वाली बात बन जाती है कि बंदा करे उसके बाद फिर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए। बहुत अहम आपने यहाँ बात की तौबा के हवाले से। अल्लामा साहब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जैसे अल्लामा साहब ने यहाँ बात की, आम तौर पे हमें ऐसा होता है कि हम एक गुनाह से जब तौबा कर लेते हैं उसके बाद फिर हमसे वो गुनाह सरजद हो जाता है, ना चाहते हुए भी हम उसके अंदर जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर इंसान दिल में नादिम होता है कि दोबारा उसी बारगाह में जाने लगा हूँ और वहीं भी जब दोबारा तौबा जो है वो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो शैतान है वो वर्गलाता है कि अब उस बारगाह में मत जाओ क्योंकि वहाँ से अब आपको मे भी अल्लाह ताला तो बहुत रहीम है लेकिन इनसे शैतान वर्गलाता है, तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो के वो तौबा भी करने के से कासिर नज़र आता है। ये जो एक अंदाज़ है और ये तसव्वुर बड़ा अवामुन नास में पाया जाता है, इसके हवाले से अगर कोई रहनुमाई कर सकें आप। देखें इस कैफियत को क़ुरान की इस्तिलाह में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउमीदी कहा गया है जो कि हराम है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने हद से तजावुज़ किया है और गुनाह किए हैं, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। तो अल्लाह की रहमत से नाउमीदी गुनाह है, हराम है। तो एक तो ये नाउमीद नहीं होना चाहिए कि मैं कितनी बार तौबा कर लूँ, आज कर लूँ तो कल तोड़ देता हूँ, फिर दोबारा गुनाहों की तरफ चला जाता हूँ, नहीं हो सकता मैं तौबा नहीं करता। तो ये रवैया भी दरअसल ये नाउमीदी का रवैया है जो शैतान का बहकावा ही है। एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा असर्रा मन इस्तग़फ़रा वलौ आद फिल यौम 70 मर्रतन, कि जो शख्स तौबा कर लेता है तो अगरचे वो तौबा दिन में 70 बार क्यों न तोड़ दे फिर भी उसे तौबा करना चाहिए। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। ये नाउमीद नहीं होना चाहिए। लेकिन तौबा के लिए शराइत है। तौबा कहते किसको है? जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि ये तौबा नहीं है कि मैंने कहा मैं गुनाह भी कर रहा हूँ और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ रहा हूँ, नहीं। तौबा के लिए कुछ शराइत हैं जिसको हम शरई तौबा कह सकते हैं। आपने कहा कि शरई या गैर शरई क्या होता है, तो शरई का मतलब ये है एक मेरी समझ के मुताबिक तौबा है और एक शरीयत ने जिसको तौबा करार दिया है। बेशक एक मेरी समझ के मुताबिक पर्दा है और एक शरीयत ने जिसको पर्दा कहा है। बहुत अहम। एक मेरी समझ के मुताबिक दीन है और एक शरीयत ने जिसको दीन कहा है, तो ये फ़र्क है। तो ये गोया कि शरई तौबा वो यही है कि इंसान सबसे पहले तो जिस गुनाह का इर्तिकाब किया है या जिस गुनाह में वो है उसको छोड़ दे। बिल्कुल सही। ये नहीं कि उस गुनाह को छोड़ नहीं रहा, उसमें मुब्तला है और वो कह रहे मैं तौबा कर रहा हूँ। सूद में मुब्तला है और कह रहे मैं सूद से तौबा कर रहा हूँ, नहीं, सूद से अलग हो जाए और जिस गुनाह के अंदर है उस गुनाह से सबसे पहले अलग हो जाए। ये अव्वलीन शर्त है तौबा के लिए। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह पर वो दिल से नादिम और पशेमान हो। और तीसरी शर्त यह है कि उस गुनाह के ना करने पर अज़म कर ले। बिल्कुल सही। कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। और चौथी शर्त यह है कि अगर उस गुनाह का मुदावा शरीयत की तरफ से मुकर्रर हो, तलाफ़ी मुकर्रर हो, तो तलाफ़ी कर ले। जैसे कि नमाज उसने छोड़ी हुई है तो उसका तौबा ये भी है कि जो नमाजें छूट गई हैं उन नमाजों की क़ज़ा कर लें, जो रोज़े छूट गए हैं उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें, जो ज़कात छूट गई है उन ज़कातों अदा कर लें।
تو یہ 4 شرائط ہیں. سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیں, اس گناہ پر دل سے نادم ہو, آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو, عزم پختہ ارادہ ہو, اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس کا مداوع کر لیں, اس کی تلافی کر لیں. ان 4 شرائط کے ساتھ جو توبہ کیا جائے یہ توبہ نصوحہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ, کہ توبہ نصوحہ کر لو. تو توبہ نصوحہ یہی ہے. تو یہ شرعی توبہ ہے, توبہ نصوحہ ہے. اس انداز سے جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن توبہ ان شرائط کے ساتھ کیا جائے جو شرعی توبہ ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر لیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وجہ سے توبہ نہ کر لینا کہ میں اپنے توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا, شیطان دوبارہ مجھے بہکا لیتا ہے اور دوبارہ میں گناہوں کی طرف جاتا ہوں, اس وجہ سے توبہ چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت یہ 4 صفات ہوں تو آپ نے توبہ نصوحہ کر لیا ہے. اگرچہ دن میں آپ 70 بار ہی کیوں نہ توڑیں اس حدیث کی روح سے, پھر بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے, بلکہ آپ کا توبہ پھر بھی مقبول ہوگا جب ان 4 صفات کے ساتھ آپ کریں. ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے. علامہ صاحب بڑے مدلل انداز کے اندر توبہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. ہمارا جو پروگرام ہے وہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے. میں اب آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ بہت سے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بہت مقدس ایام ہیں, رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے ایام ہیں, تو ان ایام کے اندر ذکر و اذکار کے حوالے سے عوام الناس کے لیے اگر کوئی آپ بات شیئر کر سکیں کہ کون کا ذکر کیا جائے یا کون سے اذکار جو ہیں وہ روٹین کے اندر ایڈ کیے جائیں. عبادات کا سلسلہ تو رہتا ہے, اذکار کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز عوام الناس کے لیے بتا سکیں. اذکار کے حوالے سے دیکھیں, کوئی بھی ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہ اذکار کر لیے جائیں. اور اس میں بھی سب سے بہترین یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کر لی جائے. بے شک. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی درود شریف کے بڑے فضائل ہیں, اور پھر ان قیمتی لمحات میں اور ساعات میں اگر درود شریف کا کثرت سے اہتمام ہو, جیسا کہ بہت ساری روایات ہیں اس حوالے سے, اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات, کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. وحطت عنہ 10 سیئات, اور 10 گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. اور ورفعت لہ 10 درجات, اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں. یہ ایک بار درود شریف پڑھنے کا اتنا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو دیگر اذکار تو ہوتے ہی رہنے چاہیے, لیکن سید الذکر اگر ہم کہہ لیں تو وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں درود شریف کا اہتمام کر لیں. بہت اہم آپ نے بات کی, اور یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور ان مقدس ایام کے اندر جب ہم اس انداز کو اپنائیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر بھی یقیناً اضافہ ہوگا, اور اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری بھی ہوگی, اور اللہ رب العزت بھی یقیناً اس سے راضی ہوں گے. آج کے پروگرام کے حوالے سے, رمضان کے فضائل کے حوالے سے, احکام و مسائل کے حوالے سے علماء کرام نے بہت مدلل انداز کے اندر گفتگو کی. علامہ اشفاق صاحب ہمارے درمیان موجود تھے جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام تر چیزوں کو بہت جو قلیل وقت ہے اس میں سمیٹنے کی کوشش کی. اور انہی کے ساتھ پروفیسر مظفر حسین ہاشمی صاحب موجود تھے جنہوں نے اپنے خوبصورت انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کی. میں آپ دونوں ہی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ دونوں نے بڑے زبردست انداز کے اندر آج کے پروگرام کے حوالے سے بات کی. اور
انہی کے ساتھ اور ان کے درمیان جو ایک شخصیت موجود ہیں، یقیناً آپ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، کیونکہ اتنی کم عمر کے اندر نعت کے ساتھ محبت ہو جانا اور پیارے آقا کی تعریف بیان کرنا، یقیناً یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں۔ میں آپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ ماہ رمضان کے اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ مختلف علماء کرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔